بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین اور توکل کا بحث باب چل رہا ہے۔ الثامن آٹھویں جو حدیث ہے، عن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی التیمی رضی اللہ عنہ، یہ ان کا جو نسب ہے وہ ابن مرہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ ان کے والد کا نام جو ابو قحافہ کے نام سے مشہور ہے، ان کے والد کا نام تھا عثمان۔ ٹھیک ہے، تو عبداللہ ابن عثمان، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ اور ان کے والد کا نام ہے عثمان۔ یہ فرماتے ہیں کہ نظرت الی اقدام المشرکین عفوا وهو وابوه وامه صحابہ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور ان کی والدہ سب صحابہ ہیں، اور ان کے بیٹے بھی صحابہ ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، بیٹیاں بھی حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابیات ہیں۔ تو گویا یہ ایک معزز خاندان ہے کہ اس جیسا خاندان کی مثالیں نہیں ملتی کہ بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی صحابہ ہوں، اور وہ خود بھی صحابہ ہو، اور اس کے والدین بھی صحابہ ہو، بیوی بھی صحابیہ ہو۔ اس طرح سے ایک معزز خاندان تھی۔ قال، یہ فرماتے ہیں، نظرت الی اقدام المشرکین، فرمایا کہ میں نے مشرکین کے قدموں کی طرف دیکھا، ونحن فی الغار، اور ہم غار ثور میں تھے، وہم علی رؤوسنا، اور وہ ہمارے سروں پر کھڑے تھے۔ فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، لو ان احدہم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اگر ان میں سے کسی ایک نے بھی اپنے قدموں کے نیچے دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ فقال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے کہ جن کا تیسرا اللہ ہو؟ ایسے دو شخص کی جن کا تیسرا اللہ ہو، ایسوں کے بارے میں کیا گمان ہے تمہارا کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے گا؟ ارے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ گویا کمال یقین اور کمال توکل کی طرف اشارہ ہے۔ عن ام المؤمنین ام سلمۃ و اسمها ہند بن ابی امیۃ حذیفہ المخزومیہ رضی اللہ عنہا۔ ام المؤمنین ہے ام سلمہ، ان کی کنیت ہے، اور ان کا نام جو ہے ہند ہے، ہند بنت ابی امیہ، اور یہ حذیفہ رضی اللہ حذیفہ ابو امیہ جو ہے ان کا نام تھا حذیفہ۔ ٹھیک ہے، تو ان کی بیٹی ہے اور مخزومی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخزوم قبیلے کے۔ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا خرج من بیتہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے نکلتے تھے، قال، فرماتے تھے، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ، کہ اللہ کے نام کے ساتھ اور میں نے توکل کیا اللہ پر۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ۔ اس دعا کو بھی ضرور یاد کیا جائے، بہت پیاری دعا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں، ان اضل، اس بات سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اس بات سے، ان اضل، کہ میں گمراہ ہو جاؤں، او اضل، یا میں کسی کو گمراہ کر دوں، او اضل، یا خود گمراہ کر دیا جاؤں، او ازل، یا میں خود پسل جاؤں، کسی کو پسلاؤں، او ازل، یا میں پسل جاؤں، او ازلم، کسی پر ظلم کروں، او ازلم، یا مجھ پر کوئی ظلم کرے، او اجہل، یا میں کسی کے ساتھ جہالت والا کوئی کام کروں، او یجہل علیہ، یا میرے اوپر جہالت کی جائے، تو اس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ تو بہت پیاری دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی توفیق دے اس کو یاد کرنے کی۔ میں گزارش کروں گا کہ ضرور اس کو یاد کریں۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من قال، یعنی اذا خرج من بیتہ، فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھے گا، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ، جو یہ دعا پڑھے گا کہ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، توکلت علی اللہ، میں نے توکل کیا اللہ پر، ولا حول ولا قوة الا باللہ، گناہوں سے بچانے والا اور نیکیوں کی طاقت دینے والی کوئی ذات نہیں ہے مگر اللہ کے ساتھ، یہ کوئی توفیق نہیں ملتی مگر اللہ کی توفیق سے یہ سب ہوتا ہے۔ تو فرمایا، یقال لہ، اسے کہا جاتا ہے، ہدیت و کفیت و وقیت و تنحی عنہ الشیطان،
فرمایا کہ تجھے ہدایت مل گئی، تیری کفایت کی گئی اور تیری حفاظت کی گئی، وَتَنَحَّى عَنْهُ شیطان، اور شیطان اس سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی اور نسائی وغیرہ کی روایت ہے۔ ترمذی میں فرماتے ہیں امام ترمذی کی حدیث حسن ہے۔ ابو داؤد فرماتے ہیں فیقول، یعنی شیطان کہتا ہے لشیطان آخر، دوسرے شیطان سے، کیف لک برجل قد ہدی وکفی ووقی، تم کیا کر سکتے ہو اس شخص کا کہ جس کو ہدایت دی گئی، جس کی کفایت کی گئی، جس کی حفاظت کی گئی، اب تم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہو؟ تو اللہ پاک ہمیں بھی اس کو یاد کرنے کی توفیق دے اور اس کا اہتمام کرنے کی بھی توفیق دے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان اخوان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دو بھائی تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وکان احدہما یاتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف، دونوں میں سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا اور دوسرا کاروبار کرتا۔ فشکل محترف، یہ جو محترف تھا، کام کاج والا تھا، اس نے شکایت کی اخاہ، اپنے بھائی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فقال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، شاید کہ تجھے جو رزق دیا جا رہا ہے وہ اس کی وجہ سے دیا جا رہا ہے۔ رواہ ترمذی باسناد صحیح علی شرط مسلم۔ یحترف بمعنی یکتسب و یتسبب، ٹھیک ہے، کہ وہ روزی کماتا تھا اور ان کو کھانے کھلانے کا ایک سبب اور ایک ذریعہ بن جاتا تھا۔ لیکن دوسرا، وہ کام کاج نہیں کرتا تھا، وہ مدرسے کا طالب علم بن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر بیٹھتا اور علم حاصل کرتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شاید جو تجھے رزق دیا جا رہا ہے وہ انہی کی وجہ سے دیا جاتا ہو۔ تو اس وجہ سے گویا اس کی شکایت نہیں لگانی چاہیے، اس سے دل برا نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔